تصور کرے ایک ایسا بادشاہ جس نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے سامنے ہزاروں غلام جھکتے تھے، اس کے حکم پر بچے قتل کر دیے جاتے تھے، اور اسے یقین تھا کہ کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن پھر ایک دن ایک دریا نے اسے ایسی موت دی جو پوری تاریخ کے لیے عبرت بن گئی۔ یہ کہانی ہے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تقریباً 3000 پہلے مصر کی سرزمین پر ایک ظالم حکمران حکومت کر رہا تھا، فرعون۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ خود کو خدا سمجھ رہا تھا۔ میں تمہارا رب ہوں۔ قرآن اس کے غرور کو یوں بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم کا سب سے بڑا نشانہ تھے۔ وہ ان سے غلاموں کی طرح کام کرواتا تھا۔ یہ پتھر کے لے جاؤ، یہ پتھر کے لے جاؤ، یہ پتھر کے لے جاؤ۔ Faster, you dogs! Move that stone! We cannot! Obey that! اور We خوف will not کی break! ایک ایسی فضا قائم تھی کہ ہر گھر میں دہشت قائم تھی، حتیٰ کہ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ بچے کو قتل کر دیا جائے۔ By Pharaoh's command, surrender the newborns. Please, there's no one here. Lies, search the house. کیونکہ ان کے خواب میں یہ پیشنگوئی مل گئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ بچہ ان کے محل میں پرورش پائے گی۔ یہ بچہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب فرعون کے سپاہی بچوں کو قتل کر رہے تھے تو اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ایک خیال ڈالا جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دو۔ سوچئے ایک ماں کے لیے اپنے بچوں کو دریا میں چھوڑ دینا کتنا مشکل ہوگا، لیکن اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی۔ وہ صندوق بہتے بہتے کہاں جا کر رکا؟ فرعون کی محل میں۔ اس میں کچھ خاص ہے؟ جی ہاں، لگتا ہے کچھ قیمتی ہے۔ ہاں، یہ رازو چلو بادشاہ کو بتائیں۔ اور یوں جس شخص کو موسیٰ سے سب سے زیادہ خطرہ تھا، اس کے گھر میں اللہ نے موسیٰ کی پرورش کروا دی۔ سال گزر گئے۔ ایک دن کوہ طور پر اللہ نے موسیٰ کو نبوت عطا کیا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے توحید کی دعوت دو۔ یہ ایک ناممکن مشن تھا، ایک طرف دنیا کا ظالم بادشاہ اور دوسری طرف ایک نبی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر کہا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرعون نے مذاق اڑایا۔ Your futile barbarism greatly. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا اور عصا زمین پر گرایا اور ایک عظیم سانپ بن گیا۔ جادوگروں نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن جب انہوں نے معجزہ دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے۔ جب فرعون کو خبر مل گئی تو اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ تعاقب شروع کیا۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج۔ یہ سامنے سمندر اور پیچھے سے بڑا لشکر۔ ہم تو بچ نہیں سکتے فرعون کی لشکر سے۔ انہوں نے کہا، ہم تو پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، عصا سمندر پر مارو، اور اچانک سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی اور درمیان میں ایک راستہ بن گیا۔
بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے، لیکن فرعون غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا، اللہ کا حکم آیا، سمندر واپس مل گیا، اور وہی پانی جو راستہ بناتا فرعون کی قبر بن گیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، بس آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو آنے والے کے لیے نشان بن جائے۔ فرعون سمجھتا تھا کہ اس کی طاقت ہمیشہ رہے گی، لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا ظلم کی سلطنتیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ ایک غلام قوم اور ایک نبی نے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو شکست دے دی۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ انسان غرور میں خدا بننے لگتا ہے تو اللہ اسے ایسی عبرت بناتا ہے جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔